ولا تحاسدوا، اور آپس دے اندر حسد نہ کرو، آپس دے اندر غصہ اور کینہ نہ رکھو۔ فرمایا کہ آپس دے اندر پائی پائی بن کے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ دے بندے بنو اور پھر پائی پائی بن کے زندگی بسر کرو۔ کما امرکم اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دا بھائی ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مان نو دکھ نہیں دے سکتا بشرطے کہ صحیح معنی دے اندر مسلمان ہوئے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان دی عزت ڈاکہ نہیں ڈال سکتا بشرطے کہ صحیح مسلمان ہوئے۔ جدو ساڑھے اسلام دے اندر ساڑھے ایمان دے اندر کمزوری پیدا ہوئے گی، اسی صحیح معنی دے اندر اسلام دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکاں گے، یا ساڑھا ایمان نامکمل ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا؟ اسی اپنے بھائی دا مال کھاواں گے، اسی اپنے بھائی دی جو عزت ہے وہ سرے بازار اچھاڑاں گے، پھر ساڑھے بھائی دا خون مال اسی انہوں حرام نہیں سمجھاں گے۔ تو اس واسطے میرے دوستو، اس حسد دی وجہ تو بڑے بڑے انسان کبیرہ گناہ کر جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا حسد جیسے گناہ دے کولو بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، فرمایا کہ حسد اس طرح تہاڑیاں نیکیاں نو کھا جاندہ ہے، تہاڑیاں نیکیاں نو تباہ کر دیندہ ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح کہ خشک لکڑیاں نو آگ جلا کے راکھ کر دیندی۔ اور اگر قرآن و حدیث دی روح دے نال تاریخ پڑھی جائے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے، تو اس حسد کی وجہ تو بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے نیک لوگ، انہوں نے اپنے ایمان نو تباہ و برباد کر لیا۔ سب تو پہلا شیطان ابلیس، جن نے دنیا دے چپے چپے دے عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور اس ابلیس دے دل دے اندر حسد پیدا ہویا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام نو گمراہ کرنے دی کوشش کی تھی، اور انہیں تو غلطی کروائی، اور اس حسد کی وجہ تو ابلیس جو اللہ دے ہاں ملعون قرار پایا گیا اور قیامت تک انہوں رجیم کیا گیا۔ اور اسی طرح حابیل اور قابیل، ایک بھائی نے حضرت آدم دے بیٹے، پیغمبر دے بیٹے، اپنے بھائی نو قتل کیتا اس حسد دے گناہ دی وجہ دے نال۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی برادران یوسف نے محسوس ہے کیتا کہ ساڑا باپ، ساڑا والد جناب یوسف دے نال زیادہ محبت کردا ہے، انہاں دے نال پیار زیادہ کردا ہے اور ساڑے نال پیار کم کردا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوئے کہ اسی یوسف نو ایدیاں اکھاں تو اوجل کر دیے اور ساڑا باپ ساڑے نال زیادہ محبت کرے، ساڑا باپ ساڑے نال زیادہ پیار کرے، پھر یوسف دے اندر جڑی محبت ہے باپ دی، وہ محبت ساری دی ساری ساڑے اندر داخل ہو جائے گی، ساڑے اندر شامل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے وہ کم کیتا جو نہیں کرنا چاہیے دس، جو کسے پیغمبر دی اولاد نو زیب نہیں دیندا، جو کسے پیغمبر دی اولاد دے شایان شان نہیں، حسد جیسے گناہ نے شیطان نے انہاں کو وہ کم کروا چھڑے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر پھینکیا صرف حسد دی وجہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایمان دی کمزوری، پھر ساڑے دل دے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہوئے پھر حسد نہیں آ سکتا، کیونکہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے
فرماندے نے کہ مومن دے پیٹ دے اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. فرمایا اگر بندہ مومن ہے، اگر بندہ ایمان والا ہے، وہ دے پیٹ دے اندر حسد تے ایمان، یعنی وہ دے سینے دے اندر حسد تے ایمان دونوں چیزاں اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. اگر وہ دے دل دے اندر حسد ہے تے ایمان وہ دے دل دے اندر وقتی طور تے خارج ہو جاندا ہے. اگر اس بندے دے دل دے اندر ایمان ہے تے اس بندے دے دل دے اندر حسد داخل ہی نہیں ہو سکے گا. المسلم لیس بعقود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ حاسد نہیں ہو سکتا، مسلمان بندے دے دل دے اندر کینہ نہیں پیدا ہو سکتا، مسلمان بندے دے دل دے اندر کسے دے بارے بغض نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ اکبر. اس حسد دی وجہ تو لوگاں دے اندروں بلائیاں ختم ہو جاندیاں نے، لوگاں دے اندروں محبتاں ختم ہو جاندیاں نے. میرے دوستو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. فرمایا لوگ جدوں تک آپس دے اندر حسد نہیں کرنے گے اس وقت تک لوگاں دے اندر خیر باقی رہے گی، اس وقت تک لوگاں دے اندر محبت باقی رہے گی. جدوں تک لوگ آپس دے اندر حسد نہیں کرنے گے اس وقت تک لوگاں دے اندر اخوت اور بھائی چارہ باقی رہے گا. جدوں حسد آ جائے پھر بھائی چارہ ختم، جدوں حسد آ جائے پھر بھلائیاں ختم، جدوں حسد لوگاں دے اندر مسلماناں دے اندر داخل ہو جائے میرے دوستو اللہ دی برکات دا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حاسد انسان اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں. اللہ اپنی رحمت کسے تے کردا ہے، کسے نو انعام دیندا ہے، کسے نو دولت عطا فرماندے نے، اور پھر حاسد او تے حسد کردا ہے، اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا. او دے دل دے اندر خیال، فکر، سوچ، تمنا، آرزو، تڑپ کہ اے دے کول جڑی نعمت میرے مسلمان بھائی دے کول اے چھن جائے، ختم ہو جائے، اے دے کول اے نعمت باقی نہ رہے. ہاں رشک کیتا جا سکتا ہے، رشک کرنا جائز ہے. یعنی اگر میں کسے بھائی کول گڈی دیکھدا یا ایمان دی دولت دیکھدا، دنیا دی دولت دیکھدا، اولاد دی نعمت دیکھدا، میں اپنے دل دے اندر ایک خیال پیدا کراں کہ اللہ جس طرح تو اینو اے دولت عطا فرمائی، جس طرح تو اینو مال عطا فرمایا، اے نعمت عطا فرمائی، اے علم عطا فرمایا، اللہ مینوں بھی اپنے خزانے چو اسی طرح عطا فرما. اینو رشک کیا جاندا ہے اور رشک کرنا جائز ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد و منع فرمایا کہ حسد کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے بھی عرض کر چکیا کہ جدوں بیماری دا حملہ ہوندا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان تو نازل ہوندے اور دعا پڑھ دے بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیکا. اے دعا پڑھ دے، پھر معوذتین پڑھ دے، پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دم کریا کر دے، اور آقا علیہ السلام اس دم دی وجہ دے نال برکت نال اللہ آپ نو صحت عطا فرما دیا کر دے. میرے دوستو، حسد کرنے والا اپنے دشمن دا کسے صورت کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیشہ اپنے آپ نو تباہ کرے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلام دے مورخ اور بہت بڑے مفکر دانشور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کہ حسد کرنے والے دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انسان اپنے دشمن نو پتھر اٹھاندا ہے اور پتھر اٹھا کے اپنے دشمن نو ماردا ہے کہ انہوں میں ختم کر دیاں، تباہ کر دیاں، اور وہ پتھر او دے نہیں لگدا او دے دشمن دے، اور واپس آ کے پتھر او دی اکھ دے اندر داخل ہو جاندا ہے، اکھ انسان دی ضائع ہو جاندی ہے حسد کرنے والے دی. اور پھر دوسرا پتھر اٹھاندا ہے، پھر اپنے دشمن نو ماردا ہے، اور پھر وہ پتھر دوبارہ واپس آ کے او دی دوسری اکھ نو زخمی کر دیندا ہے، حتیٰ کہ دونوں اکھاں ضائع ہو گئیاں، اور پھر پتھر اٹھاندا ہے، حالانکہ نبینہ نظر نہیں آ رہا، زمین تو تلاش کر کے پتھر اٹھا کے پھر مارن دی کوشش کرتا ہے، اور پتھر واپس آ کے او دے چہرے تے لگ رہے نے، او دے جسم تے لگ رہے نے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے آپ نو اس بندے نے تباہ کر لیا، اپنے آپ نو ختم کر لیا حسد کرنے والے نے، اور اپنے دشمن دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اور یہ ہوئی حدیث کہہ رہی الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. میرے دوستو، انسان دا ایمان ختم کر دیندی،
انسان نو ایمان تو خارج کر دیندا حسد۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ حسد اس قدر انسان دے ایمان نو نقصان دیندا ہے، حسد اس قدر انسان دے ایمان نو تباہ کر دیندا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کئی مہینوں تو کئی دنوں تو بھوکے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بکریاں دے ریوڑ نو اتنا نقصان نہیں پہنچاندے جتنا کہ نقصان حسد انسان دے ایمان نو پہنچا دیندا ہے۔ حسد انسان دے ایمان نو تباہ کر دیندا ہے، اور حاسد آدمی کدی ترقی نہیں کر سکے گا، ہمیشہ تنزلی دے اندر جائے گا، نیچے جائے گا، ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ دی سوچ محدود، وہ دی سوچ ہر وقت ہے کہ میں اس اپنے دوست نو، میں اپنے بھائی نو، میں اپنے عزیز نو، میں اپنے رشتہ دار نو نیچا کس طرح کرنا ہے، اینو تباہ کس طرح کرنا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی وہدا نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ نو وہ تباہ کرے گا، خود نو وہ نیچے لے کے جائے گا۔ میرے دوستو، بہت بڑا گناہ ہے حسد جو ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم دے اندر ایک اور واقعہ نقل کر دینے، فرماندے نے کہ ایک حاسد آدمی، روایت نقل کر دینے کہ ایک حاسد آدمی جو بادشاہ دے دربار دے اندر ہمیشہ بادشاہ دی چاپلوسی کریا کردا، اور اسی بادشاہ دے دربار دے اندر ایک اللہ دا بندہ نیک آدمی وہ بادشاہ دے سامنے کھڑا ہوندا اور روزانہ 2 کلمے کہندا۔ وہ دا پہلا کلمہ یہ ہوندا سی کہ نیکی کرنے والا جو ہے وہ دے نال نیکی کرو، محسن دے احسان دا بدلہ دیو، اور جو برائی کرنے والا، جو زیادتی کرنے والا، جو ظلم کرنے والا، وہ اللہ وہ دے واسطے کافی ہو جاندہ ہے، اللہ وہ دے واسطے کفایت کرے گا۔ اس اللہ دے بندے نے بادشاہ دے سامنے 2 کلمے اے روزانہ اللہ بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کہنے، اور بادشاہ بڑا خوش ہوندا کہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور اے مینوں اچھی نصیحت کردا ہے، روزانہ اچھی نصیحت وصیت کر رہا ہے۔ بادشاہ نو اس بندے دے نال بڑی محبت، اس اللہ دے ولی دے نال بڑا پیار، عقیدت، اور اس مقام تے جو حاسد اس نو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہویا کہ بادشاہ اس بندے دے نال محبت کردا ہے، اے دے نال پیار کردا ہے۔ ایک دن بادشاہ نو شکایت لان لگیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو بندہ تواڈے سامنے کھڑا ہو کے واضح نصیحت کردا ہے، تانوں اچھی بات دسدا ہے، لوگاں نو جا کے اے تواڈی برائی بیان کردا ہے کہ بادشاہ جو ہے اے دے منہ دے اندروں گندی بدبو آندی ہے، یہ ہوندا ہے، وہ ہوندا ہے، تواڈیاں برائیاں کردا ہے۔ بادشاہ نو بڑا غصہ آیا، بادشاہ غصے دے اندر آ گیا کہ مینوں واضح نصیحت کردا ہے اور لوگاں دے سامنے میریاں برائیاں جا کے کردا ہے۔ بادشاہ کہن لگا پھر یہ تجربہ کس طرح کیتا جائے، مینوں کس طرح پتہ چلے گا کہ لوگاں دے سامنے برائیاں کردا ہے۔ کہن لگا بادشاہ سلامت، کل جدوں یہ واضح نصیحت کرنے واسطے تواڈے کول آئے، اینوں تسی اپنے قریب بلانا ہے، جدوں تواڈے قریب آئے گا تسی ویکھو گے کہ اے اپنے منہ دے اگے ہاتھ رکھے گا، نک دے اگے ہاتھ رکھے گا کہ بادشاہ دے منہ چوں بدبو آندی ہے، یہ ہوئی گلاں جا کے تواڈیاں لوگاں نوں باہر دسدا ہے۔ بادشاہ بڑے غصے دے اندر آیا، اور وہ حاسد، وہ ظالم آدمی، انہوں پتہ سی کہ صبح بادشاہ نے انہوں اپنے دربار دے اندر اپنے قریب بلانا ہے۔ بادشاہ دے پاس پہنچن تو پہلے وہ دی دعوت پکائی گھر دے اندر، اور انہوں کچا لسن کھلایا گیا، انہوں کچا پیاز کھلایا، اور جس وقت وہ اللہ دا بندہ دربار دے اندر، بادشاہ دربار دے اندر گیا، کھڑا ہویا، انہیں اپنی عادت دے مطابق، اپنی روٹین دے مطابق واضح نصیحت کی تھی، کہنے لگا نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا محسن، وہ دے احسان دا بدلہ دیتا جائے، اور جو بدی کردا ہے، جو ظلم کردا ہے، گناہ کردا ہے، وہ دے واسطے اللہ کافی ہو جاندا ہے۔ واضح نصیحت کی تھی، بادشاہ نے سنی، بادشاہ غصے دے اندر ضرور، بادشاہ کہنے لگا کہ تو میرے قریب آ، میری گل سن، میرے پاس آ، میرے دربار دے قریب آ۔ وہ اللہ دا بندہ ڈردا ڈردا چلدا چلدا بادشاہ دے قریب گیا، اور انہوں محسوس ہویا کہ میں کھانے دے اندر کچا لسن کھا کے آیا، کچا پیاز کھا کے آیا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے میرے منہ دی سمیل تو کراہت محسوس کرے، پریشان ہو جائے۔ انہیں اپنے منہ دے کے ہاتھ رکھ لیا،
کہ میری سمیل میرے منہ کی سمیل جو ہے بادشاہ تک نہ پہنچے۔ بادشاہ نو یقین ہو گیا کہ جو کل شیطان جو بندہ وہ کہہ رہا سی وہ صحیح کہہ رہا سی۔ انہیں فوراً بادشاہ نے ایک خط لکھیا، اپنے ایک وزیر دے کول انہوں بھیجیا، اور اس بادشاہ دی عادت او دا طریقہ کار کہ جدوں دستی خود خط لکھدا او دے اندر انعام و اکرام، او دے اندر مطلب کہ اشرفیاں دے انبار آرڈر کردا کہ فلاں وزیر نو میں آرڈر دے رہا کہ اس جڑا بندہ حامل رکا تواڈے کول آ رہا ہے اینو اتنی دولت دیتی جائے، انی اشرفیاں دتیاں جان، اور وہ خط بند کر کے، اور بادشاہ دا وزیر دا بادشاہ دا خط کسے دے اندر ہمت ہی نہیں کہ انہوں کھول کے دیکھ سکے۔ اس بندے نو انہیں خط دیتا اور وہ دے اندر انہیں لکھیا کہ اے حامل رکا جو آ رہا ہے تواڈے کول اینو فی الفور قتل کر دیتا جائے، یہ جسم دے اندر توڑی بھر دیتی جائے اور پھر یہ لاش واپس میرے تک پہنچا دیتی جائے۔ وہ اللہ دا بندہ رکا پکڑیا اور وہ وزیر دی طرف انہیں سفر کرنا شروع کر دیتا، اور وہ حاسد دیکھ رہا ہے، شیطان آدمی دیکھ رہا ہے، شیطانی کرنے والا کہ اینوں بجائے سزا دین دے بادشاہ نے انعام و اکرام دا اینوں خط لکھ دیتا، وزیر دے کول بھیج رہا ہے۔ دوڑدا ہویا باہر وہ اگے چلے گیا، کہنے لگے رکا لے کے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی مینوں بادشاہ نے دیتا ہے فلاں وزیر کو جانا ہے، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، کی مسئلہ کی نہیں مسئلہ۔ کہنے لگے رکا من دے دے یار، نیکی میرے نال کر دے، تیرا سفر بھی ختم ہو جائے گا، میں رکا بچا کے آنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ وہ رکا لے کے حاسد اس وزیر تک پہنچ گیا، وزیر دے کول گیا، انہیں خط کھولیا دیکھیا، اور وزیر کہنے لگا کہ تیرے بارے بادشاہ نے لکھیا ہے کہ تینوں فی الفور ختم قتل کر دیتا جائے، تیری چمڑی اتار دیتی جائے اور تیرے جسم دے اندر توڑی بھر کے واپس بادشاہ دے کول بھیجا جائے۔ اس بندے نے بڑیاں منتاں ترلے کیتے کہ رکا کسے اور دا لے کے میں آیا غلطی دے نال۔ انہیں کہا مینوں نہیں پتا، بادشاہ دا آرڈر میرے تے عمل کرنا ضروری، فرض ہے میرے تے عمل کرنا۔ انہیں انہوں قتل کروایا اور وہ جسم دے اندر توڑی بھری، پھر واپس بادشاہ دے وال روانہ کرتا، اور روٹین دے نال اللہ دا بندہ بادشاہ دے دربار دے اندر دوسرے دن کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ہوئی واض و نصیحت، کہنے لگے احسان کرنے والا محسن ادھر بدلہ دیتا جائے، وہ نیکی کیتی جائے، اور جو ظالم ہے، جو شریر آدمی ہے، جو حاسد آدمی ہے، جو ظالم آدمی ہے، جو بدی کرنے والا، وہ واسطے اللہ دی ذات کافی ہو جاندی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا کہ اس بندے دے بارے میں قتل کرن دا حکم دیتا، انہوں ختم کرن دا حکم دیتا، تو اے بندہ بالکل زندہ ہے، اسی طرح ہی واض و نصیحت کر رہا ہے۔ وہ کھڑیاں واض و نصیحت کردیاں حاسد جو انسان حسد کرنے والا، وہ جسم دے اندر توڑی بھری ہوئی، وہ کھال دے اندر، وہ بھی دربار دے اندر آ گئے، پہنچ گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ غلطی کسے دی، سزا کسے نو مل رہی، ظلم کوئی کر رہا ہے، میں حکم کسے دے بارے دیتا، سزا کسے اور نو مل گئی۔ بادشاہ پوچھن لگیا اللہ دے بندیا میں تے تیرے بارے لکھیا سی کہ تینوں قتل کرنا ہے۔ بادشاہ نیک آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں باہر نکلیا، اس بندے نے کیا جی یہ اندر انعام و اکرام ہو سکتے ہیں، یہ رکا لہٰذا مینوں عنایت کر دیو، میں اس بندے نو اپنے بھائی نو ہبا کر دیتا کہ تو یہ رکا لے جائے، انعام اور اشرفیاں اندے انبار تو حاصل کر لے، لہٰذا میں انہوں ہبا کر دیتا۔ بادشاہ کہنے لگا کیا تو میریاں برائیاں بیان کردا سی باہر جا کے؟ کہنے لگا بادشاہ میں کون ہو سکتا، میں تے خود تانوں وصیت کرنا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پھر اے بندہ تیرے بارے یہ کہہ رہا سی کہ تیریاں برائیاں بیان کردا، تو کل منہ دے کے ہاتھ کیوں رکھیا میرے کول جس وقت آیا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس بندے نے میری دعوت کی تھی تواڈے کول آن تو پہلا، مینوں انہیں کچا لسن کھلایا، کچا پیاز کھلایا، میں محسوس ہے کیتا جس وقت تواڈے کول حاضر ہویا کہ میرے منہ دی سمیل کتے تواڈے تک نہ پہنچ جائے، میرے منہ دی بدبو کتے تواڈے تک نہ پہنچ جائے، میں اس واسطے اپنے منہ دے کے ہاتھ رکھیا۔ بادشاہ سارا معاملہ سارا واقعہ فوراً سمجھ گیا، اور بادشاہ کہنے لگیا کھڑا ہو کے دوبارہ پھر وہ الفاظ کہہ، اللہ دا نیک بندہ کھڑا ہویا
کہنے لگا احسان کرنے والے نو دی نیکی دا بدلہ دینا چاہیے، اور جو بدی کرے گا، ظلم کرے گا، حسد کرے گا، وہ دے واسطے اللہ دی ذات کافی ہو جاندی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں بس تو اپنے سبق نو، اس درس نو ہمیشہ جاری رکھ، اور تیری بات 100% درست ہے کہ حسد کرنے والا خود اپنے آپ نو تباہ کر لیندہ ہے، نیکی کرنے والا اللہ دا بدلہ انہوں ضرور عطا فرماندے نے۔ اس واسطے میرے دوستو حسد جو ہے بہت کبیرہ گناہ ہے۔ حسد دے نال نیکیاں انسانیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ انسان نو اپنے دل دے اندر کسے دے بارے بغض نہیں رکھنا چاہیے، کسے دے بارے کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی جس وقت مسجد دے اندر داخل ہوئے، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی اللہ دے نبی دے قریب بیٹھے، چند اور صحابہ بھی موجود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجے حضرت انس بن مالک مسجد نہیں آئے، داخل نہیں ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ان قریب مسجد دے اندر ایک ایسا شخص آنے والا ہے جنہوں اللہ نے جنت عطا فرما دیتی۔ حضرت سعد بن مالک فرمان لگے اسی پریشان ہوئے کہ کیڑا خوش قسمت بندہ، کیڑا خوش قسمت انسان ہے جنہوں اللہ نے جنت، دنیا دے جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ تھوڑی دیر تو بعد اسی دیکھیا ہاتھ دے اندر جتی پکڑی ہوئی، داڑھی دے اندر وضو دا پانی ٹپ کریا ہے۔ حضرت انس بن مالک مسجد چائے، فرمایا دوسرے دن پھر ایسا ہویا، تیسرے دن پھر ایسا ہویا، 3 دن اللہ دے نبی نے لگاتار جنت دی بشارت عطا فرمائی، اور تینوں دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے۔ سعد بن مالک دے دل دے اندر خیال آیا کہ میں پتہ کراں کہ انس بن مالک کیڑا ایسا عمل کر دینے جدی وجہ تو اللہ دے نبی نے لگاتار 3 دن جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ نماز پڑھی، سعد انس بن مالک گھر دی طرف روانہ ہوئے، اور سعد بن مالک انہاں دے نال پیچھے جا رہے ہیں۔ جدو دروازے دے قریب پہنچے السلام علیکم کیا، اور انہاں دے نال گفتگو کرنی شروع کر دیتی۔ کہنے لگے انس میں اپنے گھردیاں دے نال ناراض ہویا، میں تواڈے کول کوئی 2-3 دن رہنا چاہنا، میں تواڈا مہمان بننا چاہنا۔ حضرت انس فرمان لگے کوئی مسئلہ نہیں، تواڈا گھر ہے، کھاؤ پیو رہو، اپنا وقت گزارو، 2 دن 4 دن 10 دن جتنے دن تسی رہ سکتے ہو رہو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے 3 دن میں انہاں دے اعمال، انہاں دا کردار، انہاں دے وظائف، انہاں دے اذکار بڑی میں کوشش دے نال دیکھدا رہا، مشاہدہ کردا رہا، لیکن مینوں اوہ کچھ ہی نظر آیا جو ساڈے اندر سی۔ جس طرح اسی نمازاں پڑھ دے اسی طرح وہ نمازاں پڑھ دے، جس طرح اسی سنت و نوافل ادا کر دے اسی طرح انس بن مالک سنت اور نوافل ادا کر دے۔ اور 3 دن تو بعد جس وقت واپس اپنے گھر نوں جان لگے، کہنے لگے انس میرے گھر دے اندر کوئی ناراضگی میری نہیں سی، میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لگاتار تواڈے بارے 3 دن جنت دی بشارت سندا رہا، میں پتہ کرنا چاہتا سا کہ تسی عمل کی کر دے ہو، صرف اے مینوں دسو کہ تسی کیڑا خاص عمل کر دے ہو جدی وجہ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تانوں جنت دی لگاتار خوشخبری اور بشارت سنائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ اے میرے دوست، میرے ساتھی، جو عمل تسی کر دے ہو تسی دیکھ لے، میں بھی وہی کرنا، لہذا کوئی خاص عمل نہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چل پیا اپنے واپس گھر نوں آن لگیا، پچھوں آواز دیتی حضرت انس نے، کہنے لگے سعد ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایک میری بات سن لو۔ فرمایا دسو۔ کہنے لگے کہ اے سعد، اللہ نے مینوں ایک میرے تے خاص عنایت فرمائی ہے، ایک خاص عمل میرا یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی دے بارے اپنے دل دے اندر حسد، بغض، کینہ اور کسی قسم دی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی۔ تو حضرت سعد فرمان لگے کہ اے انس، اے ہوئی تے عمل ہے، اے ہوئی تے چیز ہے، اے ہوئی تے تہاڈا کردار ہے جس دی وجہ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار تانوں جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، سانو بھی اپنے دل پاک اور صاف کرنے چاہیے نے، حسد تو پاک ہونا چاہیے، بغض تو پاک ہونا چاہیے، کینے تو پاک ہونا چاہیے۔ کسے مسلمان بھائی دے بارے اسی دل دے اندر بغض نہ رکھیے، کینہ نہ رکھیے، غصہ نہ رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب، کہ یا اللہ ساڑے دلوں نوں منافقت تو پاک کر۔ آج ساڑے دلوں دے اندر منافقت کٹ کے بھری ہوئی، اسی منہ دے کچھ اور ہاں اور 4 قدم پراں جا کے اسی کچھ اور ہو جانے ہیں، اسی گھر دے اندر کچھ اور، باہر نکل کے کچھ اور ہو جانے ہیں۔
اسی بیٹھک دے اندر کچھ اور، مسجد دے اندر کچھ اور ہونے ہیں، مسجد دے اندر کچھ اور گھر دے اندر جا کے کچھ اور ہو جانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماندے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ساڑے دلوں نو منافقت تو پاک اور صاف کر، وَأَعْمَالُنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اللہ ساڑے اعمال نو ریاکاری تو محفوظ فرما۔ اور ساڑے اندر ریاکاری، اسی 10 روپے دینے نے، 1000 روپے دینا ہے، لاکھ روپے دینا ہے تے اسی چرچا کرنا ہے، کسے غریب نو اسی میرے دوستو اگر وہ دی اسی امداد کرنی ہے تے تصویراں بنا کے تے نیٹ تے چڑھانیاں نے تاکہ لوگوں نو پتہ چلے کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں قاری صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں حاجی صاحب ایک غریب آدمی دے نال نیکی کر رہا ہے۔ ساڑیاں تے نیکیاں ہو جائیاں۔ اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ سانو ان برے اعمال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔